صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جب تجھ سے باتیں ہیں سفر پانے والے جب سے فاتح ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے فاتح ہیں سب چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے شمشیر اعلیٰ حضرت پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب رضوی نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا بابا جی نے یہی تو سبق پڑھایا رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا یوں ان کا بابا جی مرکز منور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سبق کس نے یاد رکھا رہے گا یوں ہی ان کا بابا جی یہاں تک فرما گئے تھے کہ 1000 سال کے بعد میری قبر سے بھی گزرا اور اس نے لبیک کا نعرہ لگایا تو میں نے اپنی قبر سے جواب دینا ہے تو یہ بابا جی کو کر کے دکھاؤ لبیک
ہمیں ملا یہ تاجدار ختم نبوت کے قدموں کی خیرات ہے. پاکستان کی سالویت اس وقت تک یقینی ہے جب تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا تاجدار ختم نبوت رہے گا. یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں، بڑے خاک ہو جائیں. غلام نفس دشمن ہے غم میں نہ، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمہ مددے سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. پاکستان کی آزادی کے حوالے سے آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال جلوس جس نے پورے لاہور کا گشت کر کے بتا دیا یہ وطن چمن ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا، یہ وطن آشیانہ ہے شمع ختم نبوت کے پروانوں کا، یہ وطن سرزمین ہے ان غیور ماؤں کے جسور بیٹوں کی جو رسول اللہ کے عزت پہ قربان ہونا جانتے ہیں. پاک وطن پاکستان علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کی قربانیوں سے کاوشوں سے اور ان کے فکر و تدبر کے صدقے میں مانز وجود میں آیا. پاکستان کی تحریک میں امام فضل حق خیرآبادی کا نام بھی سورج اور چاند کی طرح چمک رہا ہے. امام فضل حق خیرآبادی کے بعد امام احمد رضا کے ہاتھ میں جب قیادت کا علم رب قدیر نے دیا تو دنیا نے دیکھا دو قومی نظریہ جو داتا گنج بخش پاکستان لے کر آئے تھے، جو بہار بن زکریا ملتانی پاکستان لے کر آئے تھے، جو بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود پاکستان لے کر آئے تھے. دو قومی نظریہ جس کی آبیاری کرتے ہوئے وقت کے جابر سلطان سے ٹکرا گئے تھے. امام ربانی مجدد الفسانی اسی دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا. امام احمد رضا بریلوی نے اور آپ کے خلفاء نے، آپ کی اولاد نے، آپ کے احفاد نے پاکستان کی تشکیل، بنا اور تعمیر میں وہ عظیم کردار ادا کیا کہ قیامت تک تاریخ کے جھروکوں میں وہ دین کی طرح، چراغ کی طرح، سورج کی طرح، چاند کی طرح روشن بخشا ہے. پاکستان کی تاریخ کو غلط صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا پاکستان پاکستان اسے رسالت کی حفاظت کے لیے بنا ہے. اور ان باتوں کا نام لینا چاہوں گا جنہوں نے شب و روز ایک کر کے پاکستان جیسی منزل کا حصول اسلامیہ نے ہند کے لیے ممکن بنایا. ان میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا نوری، ان میں صاحب بخاری علامہ امجد ریاضی ہیں، ان میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد ہیں، ان میں سعادت الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت کے محبوب ترین خلیفہ مفتی برہان الحق جبل پوری ہیں، ان میں طریقت و شریعت کا عظیم سورج پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری ہیں کہ قائد اعظم جن کو مائی ڈیئر پیر کہہ کے رہنمائی بخشی کیا کرتے. ان میں علامہ ابو الحسنات قادری ہیں، ان میں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی ہیں. یہ وہ چمکتے ہوئے نام ہیں جن کے لہو کی حرارت سے پاکستان معرض وجود میں آیا. پاکستان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا توڑے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہم نہ تو اسرائیل کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے نہ امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے. ہم چلیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منشور. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے رکن شورا حضرت علامہ غلام عباس فیضی صاحب. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه